بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، تنقید کرنا ممکن اچھی بات ہو، لیکن سب سے آسان بات بھی ہے کسی کو گالی دینا صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور بغیر سچ کو جانے، صرف اس لیے کچھ کہہ جانا کہ زبان اپنے کنٹرول میں نہیں۔ بڑے آسان کام ہے، لیکن ان کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت ملے تو گریبان میں جھانک لیا کیجئے۔ صرف صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی باتوں کو اور عدلیہ کے فیصلوں کو حقیقت جان کر کوئی فیصلہ نہ کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، سوچ دی ہے۔ سوچیں، دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ پچھلے دنوں پاکستانی فوج نے چون آپ کو پتہ ہے نا، وہاں افغانستان کے بارڈر کا جو علاقہ ہے، ادھر بلوچستان میں افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں پہ ایک سرکاری ہسپتال DHQ وہ نان فنکشنل ہوا تھا، تو بنایا فوج نہیں تھا کبھی، اور سویلین کے حوالے کر دیا تھا۔ تو انہوں نے ظاہر جو کرتوت دکھانے تھے وہی دکھائے۔ اب کیونکہ وہ بالکل ہی نان فنکشن ہو چکا تھا، لوگوں نے مظاہرے کیے، تو فوج نے دوبارہ اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بڑی بلڈنگ مکمل ساز و سامان سے لیس، بلکہ کچھ میڈیکل کی مشینیں تو CMH کوئٹہ سے بھی قیمتی اور جدید ہیں یہاں پہ۔ ہسپتال 7 یا 8 سال سے بند پڑا تھا۔ وہ تھا نا جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ گھر سے رجسٹر پہ حاضری بھرتے تھے، 2 ڈسپینسر ادھر بٹھائے ہوئے تھے، اور جو ایک آدھ شاید صفائی والا کا بھی چکر لگا جاتا ہوں، ادروائز ان کو کیا ضرورت تھی جانے کی آنے کی، وہ تو اپنی پرائیویٹ پریکٹس سے کر رہے تھے، تنخواہ البتہ ادھر سے لیتے تھے۔ داخلے کے لیے مریض بیچارے یہاں سے کوئٹہ یا پھر کراچی جاتے تھے۔ عوام نے بار بار اسٹیشن کمانڈر سے شکایت کی، تو فوج نے ہسپتال کھلوا کر اپنے ڈاکٹرز اور عملے سے لوگوں کا علاج شروع کر دیا۔ اب پہلے تو چل رہا تھا، 7-8 سال سے بیڑا گرک ہوا تھا، تب تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ اب جب فوج نے شروع کیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری تو یہ امی جان کی جگیر ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آ کے ریکارڈ چیک کرنے پر راز کھلا، اور پھر وزیر اعلیٰ جو کہ لا علم تھے، وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ لا علم تھے، ان کو بتایا گیا کہ سویلین کے 23 ڈاکٹر پوسٹڈ ہیں یہاں، 23 ڈاکٹرز، تنخواہیں باقاعدگی سے جا رہی ہیں، لیکن ڈیوٹی دینے کوئی نہیں آتا۔ کم سے کم تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے۔ ایک سینیٹر تو 8 لاکھ روپے مہینے کا ایک سینئر ایک پروفیسر ہے نا، وہ تو 8 لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو کہ افغانستان میں کسی NGO کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور وہاں سے ڈالرز میں تنخواہ لیتی ہیں، یعنی وہاں ان کی تنخواہ جاتی ہے افغانستان میں ڈالرز میں۔ وہ بھی ادھر سے مہینے کی تنخواہ باقاعدگی سے ڈرا کروا رہی ہیں، وہاں بھی موجود کر رہی ہیں، ادھر بھی تنخواہ ڈرا کروا رہی ہیں۔ اچھا جی، بلوچستان حکومت نے دھکے دے دے کر ان ڈاکٹرز کو چمن پہنچایا۔ تیسرے دن ایک سینئر ڈاکٹر کو فوجی نے کہا کہ حاضری رجسٹر میں دستخط کر لیں۔ اس نے وہاں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بعد میں ڈاکٹرز متحدہ حماس نے فوج کے خلاف پریس کانفرنس کی اور مطالبہ کیا کہ ہسپتال کا قبضہ فوج سے چھڑوایا جائے، اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔ یہ حالات ہیں جناب، اور رپورٹنگ آپ تک یہی پہنچی ہوگی کہ فوج کے قبضے کے خلاف ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی۔ ماشاءاللہ کرتوت یہ ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے، اور شوق یہ ہے کہ انقلاب آئے اور سب کچھ ان کے حق میں بدل جائے۔ کرتوت یہ ہیں
کہ ایک چور کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، شوق یہ کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ کرتوت یہ ہیں کہ جانیں قربان کرتی اپنی فوج کو دن رات گالیاں دیتے نہیں تھکتے، اور شوق یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ سرنگو ہو جائیں اور پاکستان یروشلم کو بھی جا کے آزاد کرائیں۔ کرتوت یہ ہیں کہ اپنے ملک کی ایجنسیوں پہ یقین نہیں کرنا، گالیاں دینی ہیں انہیں، اور شوق یہ ہے کہ عالمی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ کرتوت یہ ہیں کہ ووٹ دیتے ہوئے امیدوار کی تعلیم اور کردار پہ نظر تک نہ ہی ڈالنی، اور شوق یہ ہے کہ ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ کرتوت یہ ہیں کہ دشمن ملک کی فلمی گانوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور شوق یہ ہے کہ کشمیر و فلسطین آزاد ہوئیں۔ ماشاءاللہ۔ کرتوت یہ ہیں کہ ووٹ کرپٹ اور بدماشوں کو دینے ہیں، لیکن شوق یہ ہے کہ حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو۔ اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے جب آمدن سے زائد ایک چادر پہ سوال کیا گیا تھا نا، تو آگے سے اس کی وضاحت پیش گئی اور اس کے جائز ہونے کا ذریعہ بتایا گیا تھا۔ تب تو کسی کو خلافت کے خلاف سازش نہ لگی، اور وہ وقت مسلمانوں کے عروج کا تھا کہ بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑے آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔ مہذب قومیں اپنے حاکموں کا احتساب خود کرتی ہیں، تبھی تاریخ انہیں عظیم قوموں کی فہرست میں جگہ دیتی ہے، مگر چوروں کا دفاع کرنے والی قومیں ایک نہ ایک دن ضرور تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے شوق پورے کرنے ہیں تو پہلے اپنے کرتوت بدلیں، اور اپنے آپ میں یہ اخلاقی جرت پیدا کریں کہ اپنے حکمرانوں کا احتساب کرو، نہیں تو ہمیشہ کی طرح کسی عالمی سازش کا رونا روتے رہیے۔ ویسے بھی اپنے کرتوتوں پر بہانے تلاشنے کے ماہر تو ہم ہو ہی چکے ہیں۔ شرم آتی ہے اس طرح کے ہم نے دلائل تراشے ہیں، ایسی حجتیں ڈھونڈتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ ایک کنٹونمنٹ کا علاقہ فرض کیا لاہور ہے، ایک گلبرگ کا درمیان میں ایک پل ہے جو کنٹونمنٹ کو شہر سے الگ کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ کنٹونمنٹ کی سڑکیں چمک رہی ہیں، وہاں کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو درخت کے پتے پہ گردہ نظر آ جائے، کوئی قانون کی لائن کی خلاف ورزی کرے، کوئی لائن کی خلاف ورزی کرے، کوئی اشارہ توڑ کے نکلے، کوئی ہارن بجا بجا کے ڈسٹرب کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیوں؟ یہ سارا کچھ ہماری طرف کیوں ہوتا ہے ادھر شہروں میں؟ صرف صاحب ایڈمنسٹریشن کا فرق ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کو بجٹ اس لیے ملتا ہے کہ یہاں پہ وہ سڑکیں بنائیں، یا وہ تو آپ سے نہیں بنا کے دینی ہے انہیں، صرف یہ۔ اور وہاں کوئی مریخ سے آئی مخلوق نہیں رہتی، آپ اور میرے جیسے انسان ہی رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اب اس بات کو کدھر لے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہوا تھا جب اس کا فرانس کے سفیر والا مسئلہ، تو لبیک کا جو جلوس نکلا، آپ نے دیکھا 2-3 دن تک کس طرح پولیس کے ساتھ مقابلے ہوئے، کیا کیا بیڑے غرق ہوئے، کیا کیا ہنگامہ رائی ہوئی ہے جی۔ یہ کتنے دنوں سے ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ میں ظلم، اور کس کس نوعیت کا نہتے روئے زمین پر کوئی ایسا ملک ہے، کوئی ایسی فوج ہے جو نہتے دعویٰ ہے نا ان کے، ہمارے اپنے، ان کا اپنے ملک کا حصہ ہے، نہتے شہریوں پہ میزائل اور بم گرا رہے ہیں ان کے جہاز۔ کیا ہمارا کریکٹر ہے؟ کتنے جلوس نکلے ہیں لاہور میں، ہاں جی؟ کس اس نے عالم دین نے اس پہ احتجاج کی ہے؟ بھائی یار منہ سے تو بول دو۔ بس فوج بجٹ کھا گئی، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، ایک دوسرے کی جان کو روتے رہو، الزامات لگاتے رہو، اور معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ صاحب ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ،
پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں 2 قدم ہی صحیح ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا شکریہ۔